بسم الله الرحمن الرحيم. أجازني أبو معاذ محمد حنيف عفى الله عنه وعن أساتذه ووالديه وذريته وعنا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن أروي عنه الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله، المولود سنة 194 من الهجرة، المتوفى سنة 256 من الهجرة، وهو يرويه إجازة وقراءة عن الشيخ علم من أعلام السنة الملقب بأبي الموحدين الشيخ أبي عمر عبد العزيز النورستاني حفظه الله تعالى وعافاه ومتعنا الله بطول حياته وصحته وعافيته، وهو يروي عن الشيخ الأجل الحافظ عبد الحكيم بن عبد الجليل، وعن الشيخ محمد يونس الدهلوي، والشيخ عبد القهار الدهلوي، والشيخ أبي محمد عبد الواحد الدهلوي، وحصلت لهم القراءة والإجازة عن الشيخين الهمامين الحافظ عبد الستار الملتاني والشيخ عبد الجليل البلوشي، وحصلت لهم القراءة والإجازة عن مسند الوقت الحافظ المجدد محمد عبد الوهاب الملتاني نزيل الدهلي، وهو يروي قراءة وإجازة عن محدث الكبير مرجع الخلائق شيخ الكل في الكل السيد محمد النذير حسين المحدث الدهلوي، عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ السيد عبد العزيز المحدث الدهلوي، عن الشيخ السيد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي عن والده الشيخ إبراهيم بن حسن القردي عن الشيخ أحمد بن محمد الكشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي عن الشمس الدين محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الزين زكريا بن محمد الأنصاري عن الحافظ بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أبو عباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج بن المبارك الزبيدي سماعا منه عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي الهروي سماعا منه عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الداودي سماعا منه عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه الحموي السرخسي أبي عبد الله عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن مؤلفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله الباري سماعا منه. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال أمير المؤمنين في الحديث حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم انتظامیہ، مشائخ، مہمانان گرامی، طلبہ اعظام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے، اور انتظامیہ کا بھی کہ انہوں نے یہ سب مجلس قائم کی اور ہمیں اس نیکی میں شریک کیا۔ صحیح بخاری کے درس میں، روٹین میں جو بحوث بیان کی جاتی ہیں، ان میں کئی چیزیں عوامی طور پر سمجھ نہیں آنے والی ہوتی، علمی باتیں، نکات ہوتے ہیں جیسے حاضرین پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، علماء کے لیے وہ باتیں ہوتی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں اس مجلس میں کہ ہر وقت ہر مجلس میں شیخ یہی شکایت کرتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں کر پایا، تو میں ایسی باتوں کو اختیار کروں جو سب کے لیے سمجھ میں آنے والی اور مفید ہوں۔ کچھ بحثیں صفات کی ہوں گی جو روٹین میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، مگر میری کوشش ہوگی کہ وہ بھی سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس مجلس میں انشاءاللہ پہلا نقطہ ہے جو اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، وہ ہے کہ لوگ کچھ صراحتاً اور کچھ کنایتاً اور کچھ عملاً سنت مصطفیٰ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ سنت اور حدیث کی اہمیت بیان کی جائے۔ اس زمانے میں لوگ علم حدیث اور علم کتاب و سنت سے دور جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء، خاندان، آج ان کی اولادوں پر غور کیا جائے تو وہ دین کی طرف نہیں آ رہے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ کچھ باتیں شریعت کے علم کو سیکھنے کی اہمیت پر بھی کی جائیں۔ اس کے بعد آخری حدیث کی تھوڑی شرح ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے تحت ہی ان فرقوں کا رد جن کا مقصود ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، اس پر تھوڑی بات کی جائے گی۔ تو پہلی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اہمیت کی حامل ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف اور ان کے کام بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو کتاب اور حکمت بیان کرتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین کہتے ہیں، مفسرین، کہ اس سے مراد، حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اگرچہ قرآن حکیم پر بھی حکمت کا لفظ بولا گیا ہے، قرآن بھی وحی ہے، سنت مصطفیٰ بھی وحی ہے، یہ دونوں پر کتاب اللہ کا بھی اطلاق ہوا ہے جیسا میں عرض کروں گا، اور دونوں پر حکمت کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہاں بھی اور اس معنی میں 10 آیات قرآن حکیم میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ساتھ حکمت کا لفظ بولا ہے، اور اس سے مراد کتاب و سنت ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ
جلدی جلدی اس کو ازبر کرنے کی کوشش کرتے، اس کو دہرانے کی کوشش کرتے تاکہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے۔ جبریل امین نے واپس چلے جانا ہے، میں کس سے پوچھوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سنتے رہا کریں، اس کو دل میں بٹھانا بھی میرا کام ہے اور پھر اس کی وضاحتیں کرنا بھی میرا کام ہے۔ اور وہ جو وضاحتیں اللہ نے کی ہیں وہ قرآن بھی قرآن کی وضاحت کرتا ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کہنا کہ پہلے ہم قرآن کو دیکھیں گے، مسئلہ حل ہو گیا تو پھر ہم قرآن پر ہی اکتفا کریں گے اور اگر نہ حل ہوا تو پھر سنت کو دیکھیں گے، یہ نظریہ انکار حدیث کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہ جب کتاب اللہ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ ہی تب آئے گی جب آپ سنت رسول اللہ کو دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سنت مصطفیٰ کے بغیر سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس کی میں آپ کو 3-4 مثالیں دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ جب آپ جہاد میں ہوں تو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، اور جنگ کی حالت میں نمازوں کی کیفیت قرآن حکیم نے بیان کی ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ جنگی حالت سے نکل آئیں تو پھر ایسے نماز پڑھیں جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ کیا کہا ہے؟ پھر ایسے نماز پڑھیں جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ اور پورے قرآن حکیم میں نماز رب نے نہیں سکھائی۔ کوئی آیت پڑھو جس میں بتایا گیا ہو کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، کوئی آیت بتاؤ جس میں بتایا گیا ہو کہ سجدہ ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے ہوتا ہے، کوئی آیت بتاؤ جس میں بتایا گیا ہو کہ فاتحہ اور کوئی سورت قیام میں پڑھی جاتی ہے اور رکوع سجدے میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ پورے قرآن میں یہ طریقہ بیان نہیں ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اور اللہ نے قرآن میں نہیں سکھایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت مصطفیٰ کے ساتھ سکھایا ہے، اور سنت مصطفیٰ کے سکھانے کو اللہ اپنا سکھانا کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بغیر سنت کے سمجھ نہیں آئے گا، قرآن بغیر سنت کے سمجھ نہیں آئے گا۔ اگلی مثال، رب ذوالجلال والاکرام کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر میثاق مدینہ کیا، یہودیوں کے 3 قبیلوں کو معاہدے میں باندھ کے ریزرو کر کے رکھ لیا۔ ایک آدمی کے قتل کی دیت کا حصہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہا کہ یہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، بندہ قتل ہو گیا ہے، اتنا حصہ دیت کا تمہارا بنتا ہے، دے دو۔ انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، یہ نبی ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، کسی مکان کی دیوار کے ساتھ بٹھاؤ، بولے یہاں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے، بات کرنی ہے۔ پیچھے سے ایک بندہ جائے، چھت کے اوپر سے چکی کا پتھر ان کے اوپر گرا دے اور ان کو نعوذ باللہ شہید کر دے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب کو اس سازش کے بارے میں بتا دیا، اور وہ وہاں سے اٹھے اور ساتھیوں کو کہا اب ادھر ہی رہو۔ گئے، جا کر کے ساتھیوں کو بھی بلا لیا اور کہا کہ ہم نے امن کا معاہدہ، دفاع کا معاہدہ کیا ہوا تھا، تم نے غداری کی ہے، اس لیے اس علاقے سے نکل جاؤ، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور علاقہ خالی کر دو۔ انہوں نے پسو پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوروں کے باغات کو آگ لگانا شروع کر دی، ان کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے یہ کیسی نبوت ہے، یہ کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے،
اسلام تو سلامتی والا ہوتا ہے، آپ نے تو کھجوروں کا کیا قصور ہے، آپ نے تو ہماری کھجوریں کاٹنی شروع کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اے نبی علیہ السلام، جس کھجور کو کاٹنا ہے کاٹ دو، جس کو جلانا ہے جلا دو، جس کو باقی رکھنا ہے رکھو، میں ایڈوانس اجازت دیتا ہوں، یہ سب میری اجازت سے ہو رہا ہے، یہ سب میری اجازت سے ہو رہا ہے۔ اور پورے قرآن میں مجھے وہ آیت نکال کر دکھاؤ جس میں رب نے کہا ہو کہ تم کاٹنا شروع کرو۔ کاٹا انہوں نے سنت مصطفیٰ سے، اور مور لگائی رب ذوالجلال نے کہ یہ میں نے کہا ہے، اور رب کا یہ کہنا قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری وحی کی شکل قرآن کی نہیں ہے، بلکہ کچھ وحی قرآن کے بغیر بھی آتی تھی، جو بطور قرآن نہیں آتی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، قرآن پہلے ہے یا حدیث پہلے ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جب آ کر عوام کو بتایا کہ میرے پاس وحی آئی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اقرا، تو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، تو اگر قرآن پہلے تو آ کر صرف بولتے کچھ نہ، اقرا پڑھنا شروع کر دیتے۔ آپ نے بتایا کہ یہ وحی آسمان سے آئی ہے، جو آپ کا بتانا ہے وہ سنت ہے، حدیث ہے، اور قرآن بعد میں ہے۔ جس چہرہ انور سے حدیث صادر ہوئی ہے، اگر ان کا اعتبار نہ کرو اور ان پر اعتماد نہ کرو تو قرآن کہاں سے ثابت کرو گے؟ وہ بھی تو وہاں سے ثابت ہوا نا۔ پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تو قرآن کو مانا، ان کو صادق اور امین اور نبی مانا تو پھر قرآن نازل ہوا تو ہم نے اس کو مانا۔ اس لیے یہ جو فرق کرنے والے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اس کے رسول کی بات میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی ذات میں اتنا فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہوتا ہے، اور آپ کی بات میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے اور قرآن حکیم بھی وحی الہی ہے۔ اگلی مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آپ نے پڑھی تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور یہ بالکل اپوزٹ ہے، ادھر قبلہ ہے تو اس طرف بیت المقدس ہے۔ مدینہ میں کھڑے ہوں تو قبلے کے بالکل اپوزٹ وہ بیت المقدس ہے، تو لیکن آپ کی چاہت ہوتی تھی کہ ہمارا جو بیت اللہ ہے وہی ہمارا قبلہ بنے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے اس کو تبدیل کر دیا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اب جو یہودی تھے ان کو بڑی تکلیف تھی، وہ کہتے تھے ان کی ساری باتیں ہمارے خلاف ہیں، بس ایک بات ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے کعبہ کو، ہمارے بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں۔ جب وہ بھی جاتی رہی تو انہوں نے اپنی سڑان نکالنا شروع کی، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، اگر وہ اچھا نہیں تھا تو ادھر نماز کیوں پڑھی، اور اگر وہ اچھا تھا تو اس کو چینج کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، جس کی طرف آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہم نے اس لیے دیا تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی پیروی کرنے والا کون کون ہے۔ کیا کہا؟ وَمَا جَعَلْنَا، ہم نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ پتہ چلے تابعداری کرنے والا کون کون ہے۔ اور پورے قرآن میں آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی کہ 15-16 مہینے پہلے، 17 مہینے پہلے آپ نے جو فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آج کے بعد آپ نے ادھر منہ کرنا ہے، یہ آیت قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تو ثابت ہوا وہ جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا وہ سنت مصطفیٰ تھا۔
اگر وہ سنت مصطفیٰ نہیں تو پھر قرآن کو ناقص ماننا پڑے گا. اگر قرآن کامل ہے تو پھر وہ جو حکم 16 مہینے 17 مہینے پہلے آیا تھا وہ سنت مصطفیٰ تھی. اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی مگر بطور قرآن وحی نہیں کی تھی. اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ اپنے ساتھی صحابی کو کہ یار تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو, کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے, تو انسان ہے, کبھی ایسی بات ہو سکتی, کبھی ویسی بات ہو سکتی ہے, ساری باتیں نہ لکھا کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری باتیں لکھ لیا کرو, اس منہ سے سوائے حق کے نکلتا ہی نہیں ہے. تو جو بھی آپ فرماتے ہیں آپ کی 4 کیفیتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی کیفیتیں ہیں؟ ایک کیفیت ہے آپ کی بطور حکمران, اس میں اللہ کا حکم یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, وحی کا انتظار نہیں کرنا, ان صحابہ سے مشورہ کرو اور فیصلے کرو. مدینہ اور خیبر اور تبوک یہ ایسے ہی برابر تقریباً آمنے سامنے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر خیبر پر حملے کے لیے تشریف لائے تو مدینہ سے نکلے, خیبر کے شروع میں لا کر پڑاؤ ڈال دیا. ایک ساتھی کہتا ہے حضرت یہاں آپ رب کے حکم سے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوا ہوں. کہنے لگا پھر یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں, گھوم کر ہم خیبر گزار کر آگے, یعنی مدینہ خیبر روڈ پر نہیں بلکہ خیبر تبوک روڈ پر بیٹھیں گے, کیونکہ یہودیوں کو مدد آنے کی کوئی امید نہیں مدینہ سے, لیکن ان کو تبوک سے مدد آ سکتی ہے. وہاں ہم بیٹھیں گے اور ان کی مدد بھی کاٹ سکیں گے, اور بیٹھنا تو اپن نے ہے ہی. آپ کو مشورہ اچھا لگا, آپ وہاں سے اٹھے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے. تو بطور حکمران وحی کے انتظار کا حکم نہیں بلکہ یہ حکم ہے کہ آپ مشورہ کریں اور فیصلے کریں. کتنی کیفیتیں ہو گئیں؟ نمبر 2, بطور قاضی, بطور جج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ ہے کہ آپ نے گواہوں کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے, دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. وہی نہیں آئے گی, مشورے سے نہیں ہوگا. جو میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا انہوں نے کہا یہ چور ہے, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ گواہیاں اور دلائل کی روشنی میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, انما انا بشر مثلکم, میں تم جیسا انسان ہوں, وَإِنَّكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ, تم میرے پاس کیس لے کر آتے ہو, پلاٹ کا کیس ہے, رجسٹری انتقال تو ہوتا نہیں تھا, پلاٹ کا کیس ہے. تو اب کیا ہوگا؟ گواہ ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ کس کا ہے. 2 بندے آ گئے, ایک کہتا ہے پلاٹ میرا ہے, دوسرا کہتا ہے میرا ہے. فرمایا انما اقضی بنحو ما اسمع, میں تو جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. اور بسا اوقات جو حق والا ہوتا ہے وہ زیادہ بولنے کی مہارت نہیں رکھتا, اور جو ناحق ہوتا ہے وہ زیادہ چرب زبان ہوتا ہے. اگر تم ایسا ہو اور جو حقدار تھا وہ بول نہ سکے, میں نے تو جو سننا ہے اس پر فیصلہ کرنا ہے, اور میں اس کا پلاٹ اس کو دے دوں جس کا حق نہیں بنتا, تو پھر وہ اس لیے قبول نہ کر لے کہ پلاٹ میرا تو نہیں تھا, لیکن اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اب تو میرا ہو گیا. ایسی بات کوئی نہیں. انما اقطع لہ قطعۃ من النار, میں اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں. تو دوسری کیفیت آپ کی کیا ہے؟ بطور قاضی, اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. جج کسی چور کو چوری کرتے آنکھوں سے بھی دیکھ لے نا, اگر گواہ پورے نہ ہوں تو وہ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا. تیسری کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ اپنی انسان کی جو کیفیت ہے بطور آدم زادہ,
بطور انسان اس میں آپ کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں، آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگے تو بھلے مجھے پانی پلا دو، بھوک لگے تو مجھے کھانا کھلا دو، حاجت ہو تو حاجت کرنے چلے جاؤ، گرمی لگے تو قمیص اتار دو، نہ لگے تو پہن لو، نیند آئے تو سو جاؤ، آنکھ کھلے تو اٹھ جاؤ۔ یہ جو انسان کے طور پہ کیفیتیں ہیں، اس کا قانون یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کریں گے اور جو آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی کیفیت یہ ہے کہ جو شریعت سازی کی کیفیت ہے، بطور شریعت پہنچانے والا نبی اور رسول کی جو حیثیت ہے، اس میں قانون یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں وہ صرف رب ذوالجلال کی وحی ہوتی ہے۔ تو اس میں بطور قرآن وحی نازل ہو یا بطور حدیث وحی نازل ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور وہ شریعت ہی ہوتی ہے۔ اس کی جو اس بات کی دلیل ہے اس میں تھوڑا فرق آ سکتا ہے، ایتھینٹسٹی اس کی، دونوں ایتھینٹک ہیں یا نہیں ہیں، کوئی ضعیف ہے یا کوئی صحیح ہے، اس میں تو فرق آ سکتا ہے۔ قرآن حکیم متواتر ہے، سنت ساری متواتر نہیں ہے، اس میں کچھ غریب حدیث بھی ہیں۔ ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے قرآن حدیث بخاری کی پہلی حدیث بھی غریب ہے، آخری بھی غریب ہے۔ عوام کو شاید بات سمجھ نہ آئی ہو، غریب کا معنی ہوتا ہے جس کے تمام راوی اکیلے اکیلے ہوں، امام صاحب کا استاد بھی اکیلا، اس کا استاد بھی اکیلا، اس کا استاد بھی اکیلا۔ یہ تو ماشاءاللہ سے کافی سارے طالب علم ہیں نا، اگر ان کے استاد بھی کافی سارے ہوں حدیث بیان کرنے والے، ان کے بھی کافی سارے ہوں، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ اور اگر ساری سند اکیلا اکیلا بندہ ہو یا ان میں سے کہیں جا کر ایک راوی اکیلا رہ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث غریب۔ چونکہ وہ ثقہ ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، اس لیے روایت صحیح ہوتی ہے، مگر غریب کا معنی کہ وہ راوی ایک رہ گیا ہے۔ تو روایتیں ساری صحیح ہیں بخاری میں، مگر اس میں غریب بھی موجود ہے۔ یہ فرق تو قرآن اور حدیث میں ہے کہ قرآن سارا ہی متواتر ہے اور حدیث میں کچھ غریب بھی ہیں، لیکن شریعت سازی کے حساب سے، شریعت پہنچانے کے حساب سے قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس حساب سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مثال اور سن لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کیس آیا، کہتا ہے جی حضرت ان ابنی ھذا کان عصیفا عند ھذا فزنا بامرأته فقض بیننا بکتاب اللہ۔ میرا بیٹا اس بھائی کے گھر مزدوری کرتا تھا، شیطان نے بہکا دیا، اس نے برائی کر لی۔ مجھے محلے کے مولوی صاحب نے بتایا کہ 100 بکریاں اگر دو تو تیرے بیٹے کا گناہ دھل سکتا ہے۔ میں نے 100 بکریاں دے دیں۔ پھر ایک اور مولوی صاحب کہنے لگے اچھا اندازہ لگاؤ کہ یہ عہد نبوت کی بات ہے، یعنی عہد نبوت میں وہ کسی گوٹھ میں رہتا ہوگا، وہ وہاں مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہے۔ کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا یہ تو جواب ہی غلط ہے۔ تو جب مجھے اختلاف نظر آیا فتوے میں تو میں اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ہمارے مفتی صاحب سے کہا جائے نا کہ ہمارا فیصلہ تو نے کتاب اللہ سے کرنا ہے، تو وہ تو جناب وہ تو اس کو گستاخی سمجھے گا۔ اور سیغہ جو بنایا گیا ہے فتوے کا وہ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے، نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین بیچ اس مسئلے کے، اور جو عہد نبوت کا سائل ہے وہ یہ کہتا ہے ہمارا فیصلہ آپ نے کتاب اللہ سے کرنا ہے۔ اور آپ نے اس کو گستاخی نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا بالکل لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں ضرور تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا۔ 100 بکریاں تیری واپس آئیں گی، یہ تیرا بیٹا چونکہ شادی شدہ نہیں تھا، 1 سال کی جلا وطنی اور 100 کوڑے لگیں گے۔ وَغْدُ يَا أُنَيْسِ إِلَى امْرَأَتِ هَذَا
فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اے انیس صحابی کل جانا اس کی بیوی کے پاس، اگر وہ مان گئی تو اس کو رجم کر کے آ جانا۔ وہ گئے، وہ مان گئی، اس نے اس کو رجم کر دیا۔ اب اس وقت آپ نے قسمیہ انداز میں فرمایا کہ قسم ہے میں تیرا فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا، جبکہ 100 کوڑے تو ہیں قرآن میں، سال کی جلا وطنی بھی قرآن میں نہیں ہے، اور جو رجم کرنا ہے وہ بھی اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں نہیں ہے، وہ آیت کی کے الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں، حکم باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا میں فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ کروں گا، اور فیصلہ کیا سنت مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مصطفیٰ بھی کتاب اللہ ہی ہے، وہ بھی کتاب اللہ ہی ہے، مگر اس کو مطلوب بولتے ہیں، اس کو غیر مطلوب بولتے ہیں۔ اس کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، اس کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال اچھا اس میں ایک اور نقطہ ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ہم تو عامی بندے ہیں، ہمیں کیا پتہ حدیث کا آیت کا، ہم نے تو محلے کے مولوی سے پوچھ کر ہی چلنا ہے نا، تو پھر ہمیں حق کا کیسے پتہ چلے گا؟ جو ہمارے محلے کا مولوی گمراہ ہوا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور نیک ہوا تو ہم نیک ہو جائیں گے۔ ان کے لیے بھی اس حدیث میں سبق ہے کہ آپ نے مسئلہ پوچھا، عمل کر لیا، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کچھ لوگ وہ اس مسئلے کو یوں نہیں اس کے اور طرح سمجھتے ہیں، تو پھر فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر آپ کو کتاب و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ آپ سبزی لینے جائیں تو 2-3 دکانیں دیکھتے ہو، تو اس میں بھی ایک ہی بات اس کو سنا دو، اس کی بات اس کو سنا دو، 2-3 چکر لگاؤ گے نا تو حق باطل میں تھوڑا سا فرق نہیں ہوتا، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جو کامن سینس کا آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا جو گھوڑا پالتا ہے اللہ واسطے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پخانا، اس کا پیشاب، یہ سارے کا سارا اللہ واسطے گھوڑا پالنے والے کے نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ تو ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ گھوڑے کے بارے میں تو یہ فضیلت آ گئی، تو گدھے کے بارے میں کیا ہے؟ گدھے کے بارے میں کیا ہے؟ اگر ہم اللہ واسطے گدھا پالتے ہیں اور اس کو دین کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انزل علی فیہا شیء، گدھے کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کے بارے میں وحی نازل ہوئی تھی، گدھے کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور پورا قرآن دیکھ لو، آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں گھوڑے کی فضیلت بیان کی ہوئی ہو کہ اس کا کھانا دانا سب ترازو میں تلے گا، یہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ پر نازل نہیں ہوئی، اور اس بارے میں ہوئی ہے۔ ثابت ہوا کہ وحی ساری کی ساری قرآن نہیں تھی، کچھ وحی قرآن کے طور پہ آتی تھی اور کچھ وحی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ آتی تھی۔ مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں، میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شرح بھی ہے کہ حدیث کے ساتھ قرآن کی شرح ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حدیث بطور شرح بھی ہے اور حدیث بطور شارع بھی ہے، مطلب شریعت سازی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ حدیث ایسے مسائل بیان کرتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گدھا حرام ہے، پورا معاشرہ مانتا ہے کہ گدھا حرام ہے اور یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کسی آیت کی شرح نہیں ہے بلکہ نیا حکم ہے کہ گدھا حرام ہے۔ اسی طرح چوتھے پارے کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کیے ہیں جو حرام ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یہ رشتے جو حرام تھے ان کو بیان کیا ہے، اور فرمایا اس کے سوا باقی رشتے جائز ہیں آپ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ہوتے ہوئے
اس کی بھانجی، بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بھتیجی، بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ، بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی کو سے نکاح جائز نہیں، نکاح جائز نہیں۔ یہ نیا حکم ہے، یہ شریعت ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو نماز کا حکم قرآن میں ہے، وضاحت حدیث نے کی ہے، تو حدیث بطور شرع بھی آئی ہے اور حدیث بطور شارع بھی آئی ہے، اور وہ باقاعدہ شریعت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ شریعت یا حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ لیں گے تو اس کی بھی ایک دو مثالیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آ کر ملا، کہتا ہے جی قرآن کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، روزہ رکھنا ہو تو کھاتے رہا کرو، پیتے رہا کرو، یہاں تک کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا واضح ہو جائے۔ تو حضرت عدی بن حاتم یہ علماء پادریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، عیسائیوں کے علماء میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا اور تکیے پہ رکھ لیا، اور میں کھاتا جا رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، باہر دن چڑھا ہوا ہے اور ابھی تک تو پتہ نہیں چل رہا کہ کالا کون سا ہے اور سفید کون سا ہے۔ تو جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت قرآن تو کہتا ہے کالا دھاگا سفید دھاگا، اور یہ تو بہت دن چڑھ گیا تھا اور میں کھاتا رہا۔ آپ نے فرمایا تو جس تکیے پر تو نے کالا اور سفید دھاگا رکھا تھا، اس کا مطلب تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، اس لیے کہ کالے دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد تو رات کا جانا اور دن کا آنا ہے، اور وہ تو آتا ہے پورے آسمان پر، اور اگر تیرا دھاگا تکیے پہ سما گیا تو اس کا مطلب تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہوا۔ تو نہیں سمجھ آئی، عرب دان تھے۔ آج لوگوں کو اس بات کا بخار ہے، وہ قرآن کی شرح کرتے ہیں لغت کے ساتھ، وہ تم سے زیادہ لغت کے ماہر تھے، نہیں سمجھ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو ہم نے تیری زبان کے ساتھ واضح کیا ہے، ہاں یسرناہ بلسانک، تیری زبان کے ساتھ اس کو ہم نے آسان کیا ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے اس کو آسان کر کے پیش نہ کرے تو یہ سب کو سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چور مرد ہو یا عورت ہو چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر آپ لغت کے ساتھ قرآن کو سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا پین چورا لے نا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، چور ہے نا، وہ چور ہے، وہ لغوی طور پہ وہ چور ہے، اس نے پین چورا لیا، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور یہاں تک ہاتھ کاٹ دو، کندھے تک۔ لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوچھ کر اس پر عمل کریں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ چوتھا حصہ دینار کا، یعنی 1.1 گرام سونا، اس کی قیمت سے کم ہو چوری تو اس کو ڈنڈے شنڈے مار لو، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اور فرمایا کہ یہ گھڑی جہاں باندھتے ہیں یہاں سے کاٹنا ہے۔ عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ یہاں بھی ہوتا ہے، کونی تک بھی ہاتھ ہوتا ہے اور کندھے تک بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وضو والی آیت میں فرمایا ہاتھ دھونے ہیں کونیوں تک، تو کونیوں تک بھی ہاتھ ہوتا ہے، کندھے تک بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ لغت کے ساتھ قرآن کو سمجھو گے، سنت مصطفیٰ کو کا انکار کرو گے تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہر چھوٹی موٹی چیز پر بھی ہاتھ کٹے گا اور کندھے تک کٹے گا، کیونکہ ہاتھ اس سارے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک طرف سے کتاب و سنت کی شرح بھی کرتی ہے اور دوسری طرف وہ نئی شریعت بھی ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جو آپ کے اقوال مبارکہ ہیں وہ بھی حدیث ہیں، اور جو آپ کے اعمال مبارکہ ہیں وہ بھی حدیث ہیں، اور جو کام عہد نبوت میں ہوا ہو
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہ کی ہو، اس کو برا نہ کہا ہو، وہ بھی حدیث۔ صحابہ اکرام کام کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، تو صحابہ کا وہ عمل بھی حدیث بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہ کننا نعزل والقرآن ینزل، ہم یہ کام کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں منع کرنے کے لیے آیت آ گئی ہوتی۔ تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دیں یہ کام کرو، وہ بھی حدیث، وہ بھی شریعت، یہ نہ کرو وہ بھی شریعت۔ اور اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو آپ منع نہ کریں، خاموش رہیں، تو وہ بھی شریعت بن جاتی ہے، اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ حدیث اس کی سندیں، امام بخاری عجمی بندہ تھا، وہ کیسے، اور وہ سب سے افضل کتاب کیسے ہو گئی؟ میرے بھائیوں، یہ ایک میدان ہے، آپ بھی علم میں عبور حاصل کر لیں، مہارت حاصل کر لیں، کوئی بھی کر سکتا ہے، عربی ہو یا عجمی ہو۔ اور حدیث بھی سند سے ثابت ہوتی ہے، مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جو قرآن ہے یہ بھی سند سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہے نا، یہ ماشاءاللہ سے قاری قراءات 7 اور 10 بیان کر رہا ہے۔ یہ جو قراءات 7 10 ہے نا، یہ کیا ہیں؟ یہ روایتیں ہیں قرآن کی۔ میں جو ہمارے علاقے میں جو قرآن کی سند چلتی ہے وہ حفص عن عاصم ہے، اس میں حفص بن سلیمان کوفی ہے، عاصم بن ابی نجود سے، وہ عبداللہ السلمی سے، اور وہ زید بن ثابت سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ جو ہمارے اس پاک و ہند میں قرآن ہے نا، یہ اس سند کے ساتھ ہے۔ اور جو سوڈان سے لے کر آگے افریقہ کے آخر تک چلتا ہے، اس کی سند ہے ورش عثمان بن سعید عن نافع المدنی عن الاعرج عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ اس روایت سے ہے۔ تو قرآن بھی سندوں سے ثابت ہوتا ہے، حدیث بھی سندوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اور اب ہم ذرا دیکھتے ہیں اس حدیث کو، جو آخری حدیث ہم نے پڑھی، تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا۔ پہلے کتاب ہے، کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، توحید کی کتاب ہے اور جہمیہ کا رد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کا رد کرنا یہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کا فتنہ تھا جہمیہ، انہوں نے اس کا رد کیا۔ اور اس بات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ پرانے فتنے تھے، چلے گئے، ختم ہو گئے، اب ہمیں یہ مشکل لفظ کیوں سنا رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فتنے آج بھی موجود ہیں۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنی مساجد ہیں وہ ان فرقوں میں سے ایک ہی ہیں۔ میں نے نوائے وقت پڑھا، اس میں نور بصیرت کا کالم پڑھا، اس میں اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات ماننے والی ہیں، باقی کی تعویل کریں گے۔ یہ اپ ڈیٹ بات ہے۔ تو امام بخاری نے جہمیہ کا رد کیا۔ جہمی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ کہتے ہیں رحمت رب کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ کہتے ہیں بصارت رب کی صفت نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے، سنتا ہے بولے نہیں کوئی نہیں سنتا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ان کا رد کیا ہے۔ اور جو آخری باب ہے اس میں فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت والے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اس میں ایک ایک لفظ پر لمبی لمبی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن جہمیہ کا ایک یہ بھی جرم، بلکہ معتزلہ کا یہ جرم تھا کہ وہ ترازو کے قائم کرنے کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ تو پکڑے جانے والے، چھوئے جانے والے، سونگے جانے والے، حس سے معلوم کیے جانے والی چیز نہیں ہے، اس کو تولنا محال ہے۔
تو ان کا رد کیا ہے کہ ترازو قائم ہوگا اور ان اعمال کو تولا جائے گا۔ اس میں علماء کرام کا 3 اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تولے گا، بعض کہتے ہیں ان اعمال کو جسم بنا دے گا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جسم ان کا ہلکا تھا، ایک دن درخت پہ چڑھے، تیز ہوا چلی تو وہ کانپنے لگ گئے، ساتھیوں کی ہنسی نکل گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتعجبون من دقت ساقیہ، تم عبداللہ بن مسعود کی باریک پتلی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو، تعجب کر رہے ہو، لَهِيَ أَثْقَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ احد، جب ترازو میں تولا جائے گا تو اللہ کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بندے بھی تولے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بہت بڑا بندہ مضبوط خوبصورت لایا جائے گا اور وہ اللہ کے ترازو میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ اعمال کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا اور ان کے اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور بعض روایتوں میں سجلات کا لفظ آتا ہے، رجسٹر جس پہ اعمال لکھے گئے ہوتے ہیں ان کو تولا جائے گا۔ تو بہرحال کوئی بھی شکل ہو، اگر بالکل اعمال بھی تولے جائیں جو کہ احساس خمسہ سے نہیں معلوم ہوتے، تو آج کل اس کی بھی مثال موجود ہے۔ آپ کے سم کارڈ میں کتنے پیسے ہیں، آپ کے موبائل میں کتنا، وہ تولا جاتا ہے، اسکرین پہ آ جاتا ہے، اس میں 1000 روپیہ، اس میں 500 روپیہ، اور ویسے نہیں پتہ چلتا۔ بخار تولا جاتا ہے کہ یہ اس کو اتنا بخار ہے۔ تو ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے انسانوں کے یہاں، تو رب الجلال تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اعمال کو کسی شکل میں بھی تول سکتا ہے۔ تو فرمایا ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت والے دن، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنو آدم کے اعمال اور قول تولے جائیں گے۔ ویسے تو قول بھی عمل ہی ہوتا ہے، لیکن روٹین میں اس کو الگ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو قول ہے، زبان کے اعمال ہیں، یہ ان کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اچھا جملہ بولتا ہے اور اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بڑے درجات کو پا لیتا ہے، اور دوسرا بندہ برا جملہ بولتا ہے اور وہ ایک جملے کی وجہ سے 70 سال کی گہرائی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ الیاذ باللہ۔ آپ دیکھیں نا، اللہ محفوظ رکھے، کوئی موت کے وقت بڑا نیک پاک ہو، موت کے وقت کہے میں رب کو نہیں مانتا، چھوٹا سا جملہ ہے نا، کدھر گیا؟ سارے عمل غارت ہوئے نا۔ اس لیے قول کو عمل سے الگ بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ قول بھی عمل ہی ہوتا ہے، اور قول کی کتنی تباہیاں ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بات کریں تو بات دور نکل جائے گی۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ، قسطاس عدل کو کہتے ہیں، بالرومیہ، رومی زبان میں۔ اس میں بھی بڑی بحث ہے، کیا قرآن حکیم میں کوئی غیر عربی کا لفظ ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ عربی پرانی زبان ہے، ان رومی اور ان کی انگریزیوں کے آنے سے پہلے بھی عربی تھی، تو ان انگریزی کے الفاظ میں وہ عربی کے پرانے الفاظ آئے ہوئے ہیں اور اس سے قرآن میں آ گئے ہیں، تو یہ اصل میں عربی کے الفاظ ہی ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ الفاظ غیر عربی کے ہوں تو وہ اس آیت کی نفی نہیں ہوتی کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے، اکا دکا لفظوں سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو بہر صورت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ترازو قائم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ترازو قائم ہوگا، جس کی ایک دانے گندم کے یا ایک دانے کے برابر نیکیاں کم پڑ گئیں وہ آگ میں چلا جائے گا، اور جس کی زیادہ ہو گئیں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور لوگ کہیں گے بیٹے سے بیٹے 2 نیکیاں دے دے، 2 نیکیاں دے دے۔ تم 5 بچے ہو، 2 گنا اٹھا لو، ہم تمہیں اٹھاتے رہے ہیں نا، 2 گنا اٹھا لو میرے، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بلکہ دیکھ کر بھاگ جائے گا،
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، کہتا تصور کرو کہ جتنا بھی بڑا اجتماع ہو، کبھی باپ کو دیکھ کر بھاگے ہو؟ کبھی بیٹے کو دیکھ کر بھاگے ہو؟ اس وقت دیکھ کر بھاگ جائے گا، دوڑ لگا دے گا. کیوں؟ کہ آج ملنے کا فائدہ کوئی نہیں. اس نے ایک نیکی مانگنی ہے یا گناہ میرے سر پہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں نے یہ دونوں کام نہیں کرنے. لیکن آج جب تک روح اور جسم کا تعلق قائم ہے، آج آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، بولو الحمدللہ. فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. آج یہ سہولت موجود ہے. اور جب پرچہ چھن جاتا ہے اور پرچہ چھنے ہوئے 2 سال گزر جائیں، کیا آپ کو پرچہ نکال کر دیں گے کہ آپ اس میں سے غلط جواب پر کراس لگا سکو؟ آپ جاؤ بورڈ میں، وہ 5 سال پرانے پرچے مجھے نکال دو، اس میں میں نے ایک جز غلط لکھا تھا، میں اس پہ کراس لگانا چاہتا ہوں، تیرے سامنے لگا دوں گا. دیں گے؟ بولو. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، آپ اپنے 60 سال پرانے پرچے نکلوا کے اس میں غلط جواب پر کراس لگا سکتے ہو. بیٹھ جاؤ، تھوتھنی ٹیڑھی کرو، تھوڑا آنکھوں کو نم کرو، تھوڑا اپنے گناہوں کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی جبار ہونے اور قہار ہونے کو یاد کرو، اس کا تصور لاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنی کمزوری کو یاد کرو اور اس سے توبہ کر لو. 2 آنسو اگر آپ کو نصیب ہو گئے، اللہ اس کے فلڈ میں 60 سال کے گناہوں کو بہا کر کے لے جائے. ترازو قائم ہوگا. اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ٹوٹل پورا کرے گا. یضع الجبار علیہ کنفہ، پردہ لگا دے گا، اکیلے بات کرے گا. ہاں یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. بندہ مانتا رہے گا. بندہ پریشان ہوگا کہ میں نے تو اور بھی بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس گناہ پر یہ سوال آ جائے کہ تو نے کیوں کیا تھا. جس پر یہ آ گیا پھر جواب کوئی نہیں، پھر سزا ہی سزا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالے رکھا، آج بھی میں نے کسی کو دیکھنے نہیں دیا، اور پردہ بھی ڈالتا ہوں اور معاف بھی کرتا ہوں. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہوں کے پہاڑوں کو رب ذوالجلال نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو رب ذوالجلال اپنے دربار میں ان کی پیشی معاف کر دے گا، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، اور وہ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے سامنے پیش ہوئے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. تو بہرحال یہ ہوگا. اور فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ. کاف سین طا اگر اس کا باب افعال ہو تو اس کا معنی عدل ہوتا ہے، اور اگر مجرد ثلاثی مجرد سے ہو تو اس کا معنی ظلم ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. تو اس کے بعد یہ جو رومی میں قسطاس عدل کا معنی ہے، انگریزی رومی کا معنی انگریزی، روم کی انگریزی ہے. تو قسطس، کاف کو گاف بولتے ہیں عرب لوگ. جاؤ نا تو عبد القیوم کو عبد الغیوم کہیں گے، کالا کو گالا کہیں گے. اور جو شارجہ ہے، شارجہ یہ کیا ہے؟ شارقہ. کاف کو گاف پڑھا اور گاف کو جیم پڑھتے ہیں، گجرا والا کو ججرا والا پڑھتے ہیں. تو اس حساب سے یہ قسطس سے بن گیا جسٹس. جسٹس کہتے ہیں عدل کو. تو یہ امام صاحب کا فرمانا ہے کہ رومی زبان میں یہ نکلا ہے لفظ اور اس کا معنی عدل ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے احمد بن اشکاب نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں مجھے محمد بن فضیل نے، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابی زرع سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلمے ہیں جو رب کو بہت محبوب ہیں.
یہاں وقت کافی ہو گیا مگر یہ بات بڑی اہم ہے، ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ رب کو محبوب ہیں دو کلمے، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بولنا ان کو بڑا آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ ہے محل شاہد جس وجہ سے یہ حدیث لائے ہیں کہ وہ ترازو قائم ہوگا اور اس میں یہ کلمے بڑے وزنی ہوں گے۔ جو میں نے پہلے حدیث آپ کو بیان کی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے، اس میں ایک روایت میں ہے کہ زمین آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، اور دوسری میں ہے کہ اللہ کا ترازو بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اللہ کا ترازو اتنا سا بولنے سے بھر جاتا ہے۔ تو ہمیں اب بیٹھے ہوئے ہو اپنی زبان کو چلاتے رہو، سبحان اللہ کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ پڑھ رہے ہو، گھر جا کر بتاؤ گے اپنے بچوں کو، وہ بھی پڑھیں گے، ان سب کا اجر آپ کو ملے گا کیونکہ آپ نے ان کو بتایا، ٹھیک ہے، اور آپ سب کا اور ان سب کا مجھے ملے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ہے اصل وجہ جس وجہ سے ہم نے اللہ کا دین کو سیکھا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک میدان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنا، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اس لیے قاری صاحب بھی آپ کو توجہ دلا رہے تھے، میں بھی کہتا ہوں اپنے بیٹے پوتے نواسے بھانجے بھتیجے، اور نہیں تو کوئی محلے کا بچہ ہی پکڑ لو، اس کے والد کو راضی کر کے داخل کرواؤ، اللہ کا دین پڑھ جائے، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کلموں سے۔ موٹی سی بات سمجھ لو، جہمی فرقہ تمام صفات کا انکار کرتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑی بری بات ہے، آخر رب نے پیدا بھی کرنا ہے، کائنات کو چلانا بھی ہے، اس کے پاس خوبی کوئی نہیں ہوگی تو کیسے چلائے گا وہ؟ تو انہوں نے ابو الحسن اشعری، اس نے کہا کہ بھئی پھر میں سوچ کر فیصلہ کیا ہے کہ 7 صفات رب کی ماننی چاہیے۔ اس وقت پاک و ہند، افغانستان، بنگلہ دیش کے لوگ اس فرقے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، میجورٹی۔ 7 صفات رب کی ماننی چاہیے، باقی کی تعویل کرنی چاہیے، طالب علموں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ وہ 7 صفات کیا ہیں، ان کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ گھڑا ہوا ہے تاکہ آپ کو وہ یاد رہیں۔ وہ یہ کہ میں یہاں مثال کے طور پہ لیٹا ہوا تھا، باہر گلی میں شور ہوا، میں نے جا کر دیکھا تو 2 بچے لڑ رہے تھے، میں نے ان کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اتنا کام کرنے کے لیے جو صفات چاہیے وہ 7 ہیں، اور اس کو اشعری لوگ مانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو منصور ماتریدی آئے، انہوں نے کہا ایک اور کر لو، 7 یہ والی اور ایک تکوین، کون کہہ دے تو ہو جاتا ہے، 8 صفات ماننی چاہیے۔ تو ان 2 نے 7 اور ایک نے 8 مانی، اور باقی سب کی تعویل کی، اور جہمیہ اور انہوں نے معتزلہ نے سب کی تعویل کی یا انکار کیا، اور اہل سنہ والجماعہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں، نہ ان کا معنی تبدیل کرتے ہیں، نہ اس کو بندوں کے مشابہ قرار دیتے ہیں، اور نہ اس کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو جیسا ہے ویسے مانتے ہیں۔ تو اتنا واقعہ میں کتنی صفتیں کیسے ہوئیں؟ نمبر 1، میں زندہ تھا تو میں نے سنا نا شور، تو نمبر 1 حیات۔ نمبر 2، میں نے سنا تو سماعت۔ پھر ہمت تھی اٹھنے کی تو قوت، کتنی ہوگی؟ میں نے جا کر دیکھا تو بصارت، دیکھنے سے اور سننے سے دل میں علم آیا کہ باہر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، علم کتنی ہوگی؟ اور میں نے ان کو کہا چپ ہو جاؤ، ڈانٹا ان کو، تو یہ کلام دوبارہ، پہلے حیات، ٹھیک ہے، پھر قوت، سماعت اور علم، اور اس کے بعد بصارت، اور اس کے بعد کلام۔ کتنی ہوئی؟ ایک رہ گئی، کون سی رہ گئی؟ ارادہ کیا میں نے۔
میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو ارادہ مانتے ہیں، وہ 7 ہو گئیں. اور ماتریدی جو ہیں وہ 1 کا اضافہ کرتے ہیں، وہ تکوین کا. اور باقی تمام اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو نا، اردو کی کسی تفسیر یا ترجمے میں آپ دیکھ لو، جہاں اللہ کی صفات آئیں گی نا، اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتا ہے، واللہ یحب المتقین، ترجمہ کریں گے وہ متقین کو ثواب دینے کا ارادہ کرتا ہے، محبت نہیں کہیں گے. کیوں؟ انہوں نے کتاب و سنت کے مقابلے میں عقل کو کھڑا کیا، اور ان کی موشگافیاں لمبی ہیں، میں بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. انہوں نے عقل پسندی اور عقل پرستی کے ذریعے اللہ کی صفات کا انکار کیا. 7 کو مانتے ہیں، باقی سب کی تعبیر انہی سوراخوں سے ان کو نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک. ہاں، جو سلفی تفسیر ہوگی وہ کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور جو تعویل کرنے والا ہوگا وہ کہے گا جس کے قبضہ قدرت میں، وہ قدرت 7 میں سے ہے نا، قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، وہ کبھی بھی ہاتھ کا ترجمہ نہیں کرے گا. یہ موٹی سی بات ہے جو بہت ضروری تھی. تو جہمیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، ماتریدیہ 8 کو مانتے ہیں اور تکوین، اور جو اشاعرہ ہیں یہ 7 کو مانتے ہیں، اور جو اشاعرہ اور ماتریدیہ دونوں ہیں یہ جو کلام کا لفظ مانتے ہیں، یہ وہ والی کلام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم، ان سے بات کی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، یا عیسیٰ انی متوفیک، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل. ہر زمانے میں رب بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کلام نفسی ہے، جیسے USB میں میری تقریر پڑھی ہو. ہاں، یہ کلام نفسی مطلب پلے نہیں ہوتی، نہ اس کے الفاظ ہیں، نہ سنے جا سکتے ہیں، اور نہ جب چاہے رب بول سکتا ہے. گویا کہ وہ کلام کا بھی انکار ہی کرتے ہیں تعویل کرتے ہوئے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ان کا رد کیا ہے، اور رد کرتے کرتے جو یہ والا باب ہے اس میں بھی 3 صفات تقریباً بیان ہوئی ہیں. نمبر 1 حبیبتان الی الرحمن، رحمان رحمت والا رب ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتیں اکٹھی کی، غلام اور لونڈیاں بھی وہاں تھے. ایک لوٹنی کا بچہ گم ہو گیا، وہ تلاش کرتی تھی، مل گیا. آپ نے فرمایا یہ جو لونڈی ہے کیا اپنا بیٹا آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کہا نہیں. تو فرمایا للہ ارحم من ہذہ بولدہا، اللہ اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، جتنا یہ ماں کرتی ہے اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک دنیا میں نازل کی ہے، اس ایک کی وجہ سے بکری بچے کو دودھ پلاتے وقت 4تھی ٹانگ اٹھا دیتی ہے، اور قیامت والے دن اللہ وہ رحمت بھی واپس لے کر پوری 100 رحمتوں کے ساتھ بندوں پر رحم کرے گا. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ رحمت بھی کرتا ہے. کلمتان 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو زیادہ محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنے بڑے آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، اللہ تعالیٰ کے میزان میں وہ بہت وزنی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان کا معنی ہوتا ہے اللہ کو پاک قرار دینا. اللہ سوتا نہیں، اللہ اکتاتا نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، یہ سب تسبیحات ہیں. مطلب اللہ پاک ہے اس عیب سے بھی، اس عیب سے بھی، اس عیب سے بھی. اگر کوئی رشتہ آئے اور لڑکے کے بارے میں یہ ہو کہ یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، کو 50 چیزیں وہ بتا دے کہ یہ بھی نہیں کرتا، تو آپ کیا کہو گے؟ ارے وہ کچھ کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ تو صرف تنزیہ بیان کرنے سے خوبی بیان نہیں ہوتی جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کام کرتا بھی ہے. اس لیے قرآن حکیم اور حدیث میں تقریباً اکثر جگہوں پہ جہاں سبحان کا لفظ ہوگا اس کے ساتھ حمد کا بھی لفظ ہوگا. یہ اللہ کی تعریفیں بھی ہیں اور وہ عیب سے پاک بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے تعریفوں کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم،
اللہ پاک ہے جو بہت عظیم ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو فارغ تحصیل ہو رہے ہیں۔ ہم سب عزم کریں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ ہم نے بھی اپنی اولادوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور دین کی تعلیم دلوانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، بیان کرنا اور عمل کی توفیق دے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔